اگلی خبر کی جانب چلتے ہیں۔ وڈے میاں صاحب کا کہنا ہے کہ اگر مجھے اب موقع ملا نا تو میں پاکستان کی تقدیر کو بدل کر رکھ دوں گا، میں وارے نیارے کر دوں گا چودھری صاحب، میں تو پاکستان کو دنیا کا عظیم ترین ملک بنا دوں گا۔ تو میاں صاحب ان کا مزید یہ بھی کہنا تھا کہ اگر مجھے موقع ملا اور اچھی ٹیم ملی اور ماحول سازگار رہا تو میں انشاءاللہ پاکستان کی تقدیر بدل دوں گا، پہلے مجھے یہ سب میسر نہیں تھا۔ میاں صاحب یہ اصل میں نا آپ کا قصور نہیں ہے، یہ پورے پاکستان کا قصور ہے، اور میرے خیال میں ہر ناکام شخص کا یہی قصور ہے کہ وہ اپنی غلطی ماننے کے بجائے وہ کہتا ہے کہ یہ جو غلطی ہے نا یہ اس وجہ سے ہوئی ہے۔ اچھا مجھے ایک بات بتائیں کہ آپ کو ویسے کتنی دیر اور دے دی جائے تو آپ سمجھتے ہیں کہ آپ پاکستان کی تقدیر بدل دیں گے؟ کیا کوئی 5 سال 10 سال 50 سال تو بڑے ہیں نا، آپ کو 50 سال دے دیں اپوزیشن ہو ہی نا تو کیا آپ پاکستان کی تقدیر بدل لیں گے؟ میاں صاحب بڑی معذرت کے ساتھ جتنی دیر آپ نے ملک پہ حکومت کی ہے نا اس سے بھی آدھے دور کے اندر دنیا کے کئی ممالک اپنی اکانومی کو دنیا کی بہترین اکانومی بنا چکے تھے، اور آج ہم پھر وہیں پہ ہیں۔ اور میاں صاحب آپ کا یہ کہنا کہ غلطی آپ نے سارا ملبہ پچھلوں پہ ڈال دیا، یہ کوئی لیڈروں والی خصوصیت نہیں ہے۔ لیڈر کی سب سے بڑی ڈیفینیشن یہی ہوتی ہے۔ میں اپنے سامعین سے بھی کہنا چاہتا ہوں، اگر آپ کامیاب ہونا چاہتے ہیں، اگر آپ زندگی کے اندر اپنا ایک نام کمانا چاہتے ہیں، اپنا لوہا منوانا چاہتے ہیں، تو پھر سب سے بڑی خوبی اپنے اندر پیدا کیجئے۔ آپ کہیے کہ میری غلطی، لیڈر کی ڈیفینیشن ہی یہی ہوتی ہے، وہ کہتا ہے میری غلطی، مطلب کہ یہ کام نہیں ہو رہا، وہ یہ نہیں کہے گا ٹیم خراب ہے، وہ یہ کہے گا میری غلطی ہے، میں نے صحیح ٹیم ہائر نہیں کی۔ وہ ہر چیز میں دوسروں کو بلیم نہیں کرتا۔ ہمارے ایک جج صاحب ہے، اور یہ غلطی ان کی بھی نہیں ہے، میری بھی، آپ کی بھی، ہم سب بھی ایسے ہی کرتے ہیں پاکستانی بھی، کہ ہم دوسروں پہ ملبہ ڈال دیتے ہیں۔ ہمارے ایک جاننے والے جج صاحب ہیں، تو ان سے میری ملاقات ہوئی، میرے استاد محترم میں قابل عزت ہیں، وہ کورٹ میرج کرواتے ہیں، یعنی کہ شادی کورٹ میں۔ تو انہوں نے مجھے بتایا کہ میں نے زندگی کے اندر کئی 100 نکاح کروائے، کئی ہزار بلکہ نکاح کروائے ہیں۔ تو جب بھی کوئی میرے پاس کوئی لڑکا اور لڑکی آتے تھے شادی کرنے کے لیے، میں ان سے ایک سوال پوچھتا تھا، اور مزے کی بات ہے ان سب کا جواب ایک ہی ہوتا تھا۔ میں لڑکی سے پوچھا تم اس لڑکے سے کیوں شادی کرنا چاہتی ہو؟ تو وہ جج کو بتاتے، میرے استاد محترم کو بتاتے کہ میں اس لڑکے سے اس لیے شادی کر رہی ہوں کیونکہ یہ لڑکا بہت اچھا ہے، اچھا کماتا ہے، گڈ لکنگ ہے، ویل مینرڈ ہے، میرا ہمیشہ خیال رکھے گا، مجھے بہت زیادہ محبت دے گا۔ اب جج صاحب دوسرے لڑکے سے سوال پوچھتے، بھائی تم اس لڑکی میں کیا خصوصیت ہے، وہ اس کے اندر کیا ایسی چیز ہے کہ تم گھر والوں کو چھوڑ کر، اپنے خاندان کو چھوڑ کر، ہر چیز کو تہو بالا کر کے، کیا جملہ ہے بری، تو تم اس سے شادی کر رہے ہو؟ وہ لڑکا کہتا کہ یہ لڑکی بہت اچھی ہے، یہ میرا بہت خیال رکھے گی، یہ بہت اچھی ہے، یہ ویل مینرڈ ہے، یہ مجھے ہمیشہ خوش رکھے گی۔ تو جج صاحب نے مجھے اس کے اوپر تجزیہ دیا کہ ہم میں سے ہر شخص یہی چاہتا ہے کہ کوئی اسے خوش کرے، ہم میں سے ہر شخص چاہتا ہے کہ کوئی اس سے پیار کرے، لیکن ہم کسی سے پیار کرنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ کوئی ہمیں آئے، ہمیں خوش کرے، ہمیں خوش رکھے، لیکن ہم کسی کو خوش رکھنا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ ہماری ماں تو اچھی ہو جائے، لیکن ہم اچھا بیٹا بننا نہیں چاہتے۔ ہم چاہتے ہیں کہ حکومت تو اچھی آ جائے، لیکن ہم خود بیسیکلی کیا کرتے ہیں، جب مہنگائی 5% ہوتی ہے تو اسے 10% کرنے والے کون؟ ہم خود جناب علی، ہم خود۔ تو یہ میاں صاحب کے اکیلے کا مسئلہ نہیں ہے کہ انہوں نے کہہ دیا کہ ملبہ پچھلی حکومت میں ڈال دیا، ہم سب بھی ایسے ہی کرتے ہیں۔ لیکن اگر ہم پاکستان کو دنیا کی عظیم ریاست بنانا چاہتے ہیں، اگر ہم دنیا کی ایک عظیم قوم بننا چاہتے ہیں، تو ہمیں اس چیز کو سیکھنا ہوگا، اس بات کو ماننا ہوگا کہ غلطی ہمیشہ لیڈر کی ہوتی ہے۔ آپ بھی آج سے دوسروں پر ملبہ نہ ڈالیے کہ حکومت اچھی نہیں تھی، ماحول اچھا نہیں تھا، گھر والے اچھے نہیں تھے۔ جنہوں نے کامیاب ہونا ہوتا ہے نا، وہ بھی انہی چیزوں سے ہو کے گزر جاتے ہیں، وہ بہانے نہیں بناتے۔ ناکام انسان کے پاس صرف اور صرف بہانے ہوتے ہیں، جبکہ کامیاب انسان کے پاس بہانے نہیں ہوتے۔ وہ کہتا ہے کہ میری زندگی میں بھی یہ مسائل آئے تھے، یہ بھی مسئلہ آیا تھا، اس جگہ پہ بھی میں فیل ہوا، یہاں پہ بھی فیل ہوا، یہاں پہ بھی فیل ہوا، لیکن میں نے ہار نہیں مانی۔ تو میاں صاحب آپ کو بھی لیڈر بننا چاہیے، اور میرے سامعین جو مجھے یہ سن رہے ہیں، میں آپ سے کہہ رہا ہوں آپ کو بھی لیڈر بننا چاہیے۔ دوسروں پہ بلیم نہ ڈالیے کہ میرے والدین اچھے نہیں تھے، حکومت اچھی نہیں تھی۔
غلطی انسان کی خود کی ہوتی ہے. وہ آپ ہی کی کمپنی کے اندر انسان مجھے بڑے لوگ آتے ہیں, مجھے کہتے ہیں کہ جی ہماری کمپنی خراب ہے, 20,000 تنخواہ دیتے گزارا ہی نہیں ہوتا. میں ان سے کہتا ہوں آپ ہی کی کمپنی میں کام کرنے والا وہ شخص ہے 2 لاکھ روپے تنخواہ لے رہا ہے اور آپ 20,000 روپے لے رہے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے وہ کمپنی اس شخص کو اگر 2 لاکھ دے رہی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ آپ کی اور اس کی تعلیم کے اندر فرق ہے, آپ کی اور اس کی سکلز کے اندر فرق ہے. آپ بھی سیکھیں, آپ کو کس نے روکا ہے؟ اب اگلا بہانہ جی ڈیفینیٹ کہ وہ بڑی یونیورسٹی سے پڑھ کے آیا. اور سر صبر تحمل, یوٹیوب کی دنیا میں علم کے خزانے بھرے ہوئے ہیں سر. مارکیٹنگ کی ایسی اسٹریٹجیز ہیں نا جو کہ کتابوں میں بھی نہیں لکھی ہوئی, اگر آپ ان کو پڑھیں تو آپ دنیا پر راج کر سکتے ہیں. تو میاں صاحب آپ کو بھی یہ لیڈرشپ والی کوالٹی پیدا کرنی چاہیے, اور میرے سامعین آپ کو بھی اور مجھے بھی.